الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ IBS معمیر سے افغانستان کی قومی مفاہمتی کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین اور طالبان کے پولیٹیکل آفس کے نگران نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل کے لیے دوحہ میں بین الافغان امن مذاکرات جاری ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 207 مریضوں کے شفا پانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,18,682 ہو گئی ہے۔ اتھارٹی نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات استوار کیے جانے کے معاہدے کی شدید مذمت کی ہے۔ خبروں کی سرخیاں، لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ IBS معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ اور افغان طالبان پولیٹیکل آفس کے نگران ملا عبدالغنی برادر نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ وہ افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل کے لیے دوحہ میں منعقد کیے گئے بین الافغان امن مذاکرات میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر IBS معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مذاکرات کے لانچ کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مذاکرات کی کامیابی اور ان کی بدولت افغانستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق قومی یکجہتی اور ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ دریں قطر میں طالبان کے پولیٹیکل آفس کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے ریاست قطر کی جانب سے دوحہ میں منعقد کیے گئے بین الافغان امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے IBS معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا بھی شکریہ ادا کیا اور افغانستان میں بحالی امن کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں ریاست قطر کے رول کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر مستقبل میں امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات کا راستہ ہی اپنایا جائے۔ افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے بھی قطر کی جانب سے دوحہ میں بین الافغان امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ IBS معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ریاست قطر بین الافغان مذاکرات کے دوحہ میں جاری رکھنے کے سلسلے میں مکمل تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ مذاکرات آج دوحہ میں شروع ہو گئے، جن کے دوران افغانستان کے بحران کا ایک ایسا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے افغانستان میں دائمی امن کی بحالی کی ضمانت دی جا سکے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں بحالی امن کے لیے بین الافغان مذاکرات شروع کیے جانے پر دنیا کے مختلف ممالک نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس خطے کے ممالک سمیت تمام بڑی طاقتوں نے ان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں پاکستان اور ایران کے علاوہ چین اور بھارت اور خلیج کے ممالک نے مذاکرات کے حوالے سے پیغامات ارسال کیے ہیں جن میں افغانستان کے اندر دائمی امن کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر علی بن فتائس المری نے، جو اس وقت برادر ملک جمہوریہ تیونس کے دورے پر ہیں، آج صبح تیونس کی سپریم جوڈیشل کونسل کے پریزیڈنٹ یوسف بوزاکر اور کونسل کے ممبران کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران قانونی اور عدالتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے علاوہ ایک دوسرے کے تجربات اور ٹریننگ سے فائدہ اٹھانے سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ سوڈان میں حالیہ سیلابوں کے بعد قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے سوڈان کے برادر عوام کی مدد کے لیے کوششیں تیز تر کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ ضمن میں پیس فار سوڈان یعنی سوڈان سلامت رہے کے عنوان سے ایک امدادی مہم شروع کی گئی ہے، جس کا اہتمام رفائی سرگرمیوں کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی اور قطر چیریٹی کے تعاون سے کیا ہے۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ابراہیم عبداللہ المالکی کی موجودگی میں لائیو فنڈ ریزنگ کیمپین کا آغاز کیا گیا، جس کے ذریعے اب تک 8,96,69,812 قطری ریال اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلال احمر سوسائٹی نے 25 ٹن وزنی میڈیکل ایڈ بھی روانہ کی ہے۔ یہ طبی سامان متاثرہ علاقوں کے ہیلتھ سینٹرز
اور ہاسپٹلز کو دیا جائے گا کیونکہ یہ طبی ادارے سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 217 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 203 کا تعلق کمیونٹی سے ہے، جبکہ 14 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے قطر واپس آئے ہیں۔ ان افراد کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مزید 207 مریضوں کے شفا پانے کے بعد صحت یاب ہو جانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,18,682 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 28.6 ملین سے تجاوز کر گئی ہے اور 9,17,000 لوگ وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 19.2 ملین کے قریب لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اٹلی کی وزارت صحت نے ملک کے اندر کورونا وائرس کے 1,501 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں، جبکہ مزید 6 مریضوں کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اٹلی کے اندر کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,86,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ کم از کم 35,603 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ جرمنی کے صحت کے محکمے نے ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 948 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں اور اب وہاں مریضوں کی تعداد 2,60,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 9,352 لوگ اس مرض کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح میکسیکو کی وزارت صحت نے 5,674 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے، جبکہ وہاں مزید 421 مریض انتقال کر گئے ہیں، اور یوں میکسیکو میں مرنے والوں کی تعداد 70,604 ہو چکی ہے اور مریضوں کی مجموعی تعداد تقریباً 6,64,000 تک پہنچ گئی ہے۔ برازیل کی حکومت نے ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 814 افراد کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے اور 33,523 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں۔ برازیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,31,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ مریضوں کی مجموعی تعداد 43,16,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ کویت کی وزارت صحت نے ملک میں کورونا وائرس کے 553 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں، جبکہ 2 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے اور یوں وہاں مرنے والوں کی تعداد 560 ہو گئی ہے۔ بھارت میں 94,372 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد وہاں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4.7 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ بھارت میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 78,586 ہو چکی ہے۔ نئی اموات کی تعداد 1,114 بتائی گئی ہے۔ دنیاسنا آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک دوا ساز کمپنی کے تعاون سے بنائی جانے والی کورونا وائرس کی ویکسین کا ٹرائل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ روز پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھتے ہوئے اس کے آزمائشی استعمال کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے جاری رکھنا محفوظ نظر آتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک نے ویکسین کے تجربات کے دوبارہ شروع کیے جانے کی خبروں کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات استوار کیے جانے کے معاہدے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے ایک اور عرب ریاست کی جانب سے دھوکہ دہی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ بحرین وہ لیٹسٹ عرب ریاست ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ آج بیت المقدس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ملک کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین وزیر اعظم کی مبینہ بدعنوانیوں اور حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں نااہلی کا مظاہرہ کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یونان کے وزیر اعظم نے بڑے پیمانے پر اسلحے کی خریداری کے منصوبے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کی فوج کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات مشرقی بحیرہ روم میں سمندری علاقے ملکیت کے تنازع کی وجہ سے ترکی کے ساتھ جاری کشیدگی کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں۔ ادھر ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یونان کی حکومت کی جانب سے 18 ایگیان جزائر کو مسلح کرنے کی کارروائی بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور اس سے مذاکرات سیبوٹاج ہو جائیں گے۔ اور بیلاروس کی فوج نے آج 250 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔
معلوم ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر سے افغانستان کی قومی مفاہمتی کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین اور طالبان کے پولیٹیکل آفس کے نگران نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی لاہ عمل کے لیے دوحہ میں بین الافغان امن مذاکرات جاری ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 207 مریضوں کے شفا پانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,682,000 ہو گئی ہے۔ تعلقات